السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وصاحب الليل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور دوستوں، یہ ہمارے اکابر کا منبر ہے۔ ہمارے استاذ محترم، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے کہ آج ان کے انتقال کے کئی سال کے بعد بھی آپ کے اس علاقے میں دینی بہاریں نظر آتی ہیں، اور یہ اس مرد کلندر کی بڑی محنت ہے۔ ہم آج سے کوئی 7-8 سال پہلے، بلکہ 9 سال ہو گئے، یہاں مستورات کی جماعت میں آئے۔ ہم اس وقت ملائیشیا جا رہے تھے، تو پہلی دفعہ ہماری تشکیل ہوئی یہاں کہ 200 کے قریب عورتیں ہمارے بیانوں میں آتی رہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے تعجب کی بات ہے۔ ہمارے ہاں تلگنگ میں جماعت آئے تو کوئی 15, 20, 25, 30 عورتیں آ جاتی ہیں۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ تو عورتیں بھی کہنے لگیں کہ یہ استاد جی کی برکات ہے۔ پھر استاد جی بڑے خوش نصیب تھے کہ جو اپنے لیے بہترین جانشین چھوڑ کے گئے، اور جو آپ حضرات پر محنت فرما رہے ہیں، یہاں کی مساجد کی سرپرستی فرماتے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت نے بھی اپنی ہی زندگی میں جانشین تیار کر لیا، یہ بھی خوش نصیبی ہے۔ مجھے ان کے سامنے کوئی لمبی چوڑی بات کرنی تو آتی نہیں، میں ان کے شاگردوں میں ہوں۔ ان کا حکم تھا تو میں ان کے حکم کی وجہ سے حاضر ہو گیا ہوں، اور قدرتی بات یہ ہے کہ کوئی آج تیسرا دن ہے، میری کوئی اس طرف کی کوئی دماغ کی رگ کھچی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر مدثر کا بھلا کرے کہ 3 دن لگاتار عشاء کی نماز سے پہلے ایک انجیکشن لگاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ ہمت دیتے ہیں اور پھر بات بھی ہو جاتی ہے۔ باقی ہم جتنی بات بھی کریں تو بات کرنی کس کے لیے جی؟ اور سننی کس کے لیے؟ کوئی اگر مولانا پر احسان کرنے کے لیے آیا ہے یا حافظ صاحب پر احسان ہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن رونا یہ ہے کہ ایسی مجالس میں ہم اکثر غفلت کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں جی؟ توجہ نہیں ہوتی۔ اب ایک بھائی اٹھا نا، آدھے ساتھیوں کی توجہ ادھر چلی گئی، حالانکہ جو بات کر رہی حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ علیہ السلام جب بھی کسی سے گفتگو فرماتے تو وہ ہمتاً متوجہ ہو کر آپ اس کی بات سنتے تھے، اور وہ آپ کی بات سنتا تھا، اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے، ورنہ صدیوں سے ہم بیان سنتے رہتے ہیں۔ ہماری زندگی کے کتنے رمضان گزر گئے، لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی۔ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، رمضان کے روزے بھی کرتے ہیں، ٹھگیاں ٹھوریاں بھی کرتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں اور جمعے کے دن مسجد سے اچھے جوتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں اور سارا دن غیبت اور چغلی کے ساتھ اپنا وقت بھی ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا تربیت کب ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 25ویں سپارے میں بیان فرمایا کہ فبشر عباد،
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ میرے پیارے حبیب، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب ان کے سامنے میری بات کی جائے تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ کس کے ساتھ سنیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک قیامت کی ساری نشانیاں نہ آ جائیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کوئی خاص قیامت کی علامت؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ واعظ بات کرے گا، اللہ رسول کی بات ہوگی، اور ہر سننے والا یہ کہے گا یہ میرے لیے نہیں، یہ دوسرے کے لیے ہو رہی ہے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جمعے کا بیان ہو، ختم قرآن کا بیان ہو، کسی جگہ فوتگی پر بیان ہو، یا کسی جگہ کسی نکاح کی تقریب میں بیان ہو، پوری توجہ کے ساتھ اللہ رسول کی بات سنا کریں۔ سنیں گے انشاءاللہ جی؟ اب ہم بات بھی شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حافظ قرآن صاحب کا قرآن سنانا قبول فرمائے۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اس نعمت کے بارے میں تو اتنی سی بات عرض کر دوں کہ جب حافظ قرآن قرآن مجید یہ واحد نہ حاجی کے لیے یہ خوشخبری ہے، نہ زکوٰۃ دینے والے کے لیے یہ خوشخبری ہے، اور نہ ہی اس زمانے کے اندر نوافل پڑھنے والے کے لیے خوشخبری ہے، صرف حافظ قرآن کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جب حافظ قرآن مصلی پہ اللہ کا قرآن سناتا ہے، اور سناتے سناتے ابھی انہوں نے آپ کے سامنے سورۃ والناس پڑھی ہے جی؟ آپ تو ابھی تک ان سے نہیں ملے۔ جب آپ لوگ یہاں دعا سے فارغ ہو جائیں گے، پھر آپ ان سے گلے ملیں گے اور مبارکبادی پیش کریں گے۔ قربان جائیں اللہ کے دین پر کہ جیسے انہوں نے قرآن مجید کی والناس کی سین ان کی زبان پر آئی، اللہ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا کہ جاؤ اور حافظ قرآن کی پیشانی پر بوسہ دے کر میری طرف سے مبارکبادی پیش کر کے آ جاؤ۔ آپ بعد میں دو گے، اور اللہ پہلے دے چکے ہیں۔ کسی حاجی کے لیے آج تک مبارکبادی نہیں آئی، کسی نمازی کے لیے مبارکبادی نہیں آئی، اور قربان جائیں کہ حافظ قرآن کے مقدر پر اور حافظ قرآن کے نصیب پر کہ جیسے یہ قرآن مجید مکمل کرتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ آ کر پیشانی پہ بوسہ دے کر مبارکبادیاں دے کے چلا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے ظرف اس کی وسعت نہیں رکھتے کہ ہم اس سب کچھ کو دیکھ لیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ ہیں، ایک طرفہ اس طرح کی بات کی تو طالب علم ضدی تھا، اس نے کہا نہیں حضرت، آپ مجھے یہ بات دکھلائیں کہ کیسے فرشتہ آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے بیٹے تو اس کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ کہا جی حضرت دکھائیں تو صحیح۔ طالب علم بعض اوقات بڑے ضدی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں جی؟ اور ان کی ضد بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد ماجد، یہ بخاری شریف پڑھاتے تھے قاسم العلوم میں۔ کہاں جی؟ تو ایک دن نا ایسے بات آ گئی تو طالب علم کہنے لگے کہ حضرت کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے بخاری شریف پڑھائی اور آپ کو حضور کی زیارت بھی ہوئی ہو؟ کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت کہنے لگے اللہ کے بندے کس کا بات کو چھیڑ رہے ہو؟ طالب علموں نے کتابیں بند کر دی۔ حضرت آپ پہلے بتائیں کہ کبھی آپ نے حضور کی زیارت کی ہے؟ تو مولانا ضیاء الحسنین صاحب حضرت جواب دینے لگے کہ وہ شیخ الحدیث ہی کیا ہے جو رات کو حضور کی زیارت نہ کر لے اور پھر صبح سبق پڑھا لے۔ الغرض یہ ہر روز ہمیں تو اللہ حضور کی زیارتیں کروا دیتے ہیں۔ تو حضرت سے کہنے لگا حضرت آپ مجھے فرشتہ دکھائیں۔ حضرت نے کہا تو سکت نہیں رکھتا،
اچانک طالب علم گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، کہا کیا ہو گیا؟ کہا جی طالب علم۔ تو کہا کہ طالب علم کے دل پر ایسی خوشی کا منظر آیا کہ طالب علم اس خوشی کے منظر کو دیکھ تو لیا اس نے، لیکن اس کو برداشت نہیں کر سکا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نا، جو میں نے آیت پڑھی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے اس پہاڑ پر تو فرمایا کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہمارے معصوم بچوں کے سینوں میں اللہ کا پورا قرآن جمع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ہم پر رحمت بھی ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ نے بڑے فتنوں کی خبریں دی ہیں، قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے ان تمام کی خبریں حضور دے گئے۔ ایک جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنے فتنے آئیں گے کہ جیسے تسبیح ہے نا، تسبیح اس کا دھاگا ٹوٹ جائے تو جیسے دانے گرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے فتنے آ جائیں گے۔ کنہوں نے پوچھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ چکے، کہا یا رسول اللہ، اب یہ حضرت علی بڑے قیمتی صحابی ہیں۔ کیا ہیں جی؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو پیچھے پیچھے حضرت علی بھی پہنچ گیا امانتیں دے کر۔ تو آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ کی آپس میں جوڑیاں بنائیں، ایک انصاری اور ایک مہاجری۔ کس کس کی جوڑی بنائی جی؟ مہاجر اور انصار۔ اور ایک سبق دیا کہ اگر تمہارے پاس تمہارے باہر سے کوئی آدمی آ جائے تو تمہارے لیے اس کا تعاون کرنا یہ تمہارا حق ہے۔ کیا ہے جی؟ لیکن ہمارے ہاں اس کا الٹا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی باہر سے آدمی آ جائے ہم اسے اتنا دبا دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ ڈر کے مارے یہاں زندگی بھی نہیں گزار سکتا، بلکہ علاقہ بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ خیر آپ علیہ السلام جوڑیاں بنا چکے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب کی جوڑیاں بن گئی۔ حضرت علی آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میری جوڑی؟ آپ نے فرمایا علی آپ رہ گئے؟ کہا جی۔ کہا علی اس بات پہ راضی ہو کہ انت اخی فی ہذہ الدنیا وفی الآخرہ، کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی بن جا اور آخرت میں بھی تیرا بھائی بن جا۔ سیدنا علی کہنے لگے اللہ کے رسول اس سے بڑھ کر میری کیا خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کا بھائی بن جاؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخوت نبھائی اور حضور نے فرمایا علی، فرمایا جی یا رسول اللہ، فرمایا جنت میں اپنے مکان کے سامنے تیرا پلاٹ الاٹ کروا دیے ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا علی اس بات پہ راضی ہو کہ جنت میں تیرا مکان میرے مکان کے سامنے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ صحابہ کی مجلس میں حضور فرمانے لگے جنت میں سب سے پہلے 4 مرد داخل ہوں گے۔ کتنے مرد؟ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا میں، میرا علی، میرا حسن اور میرا حسین، ہم 4 سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور میرے بعد سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ جنت میں داخل ہوگی، پھر میری باقی بیٹیاں آئیں گی، پھر میری بیویاں آئیں گی۔ وہ علی المرتضیٰ کہنے لگے اللہ کے رسول جب فتنے آ جائیں، کیا آ جائیں؟ فتنے آ جائیں، ان فتنوں میں ہم کیا کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی فتنوں کے دور میں قرآن کو لازم پکڑ لینا۔ کس کو لازم پکڑنا؟ اور ہماری سب سے زیادہ غفلت قرآن کے ساتھ ہے۔ کتنی غفلت ہے قرآن کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن صرف رمضان میں پڑھا جاتا ہے، ہمارے مسجدوں میں قرآن صرف رمضان کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ نیک ہیں، حضرات کے صحبت یافتہ ہیں، امید ہے کہ قرآن پڑھتے رہتے ہوں گے،
لیکن عمومی طور پر ہماری قرآن سے غفلت رہتی ہے۔ میں حضرت ایک انڈیا کے مولوی صاحب کا واقعہ پڑھ رہا تھا، اور واقعہ بڑا دلکش تھا کہ رمضان جب آتا ہے نا تو بعض لوگ اپنے ائمہ کرام کی دعوت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ آج کل یہ ماحول ذرا کمزور ہو گیا ہے، ویسے پہلے یہ تھا کہ ہر روزے کو استاد جی کو بلاؤ جی، وہ تشریف لے آئیں۔ اللہ کی شان کے جس مسجد کے امام صاحب تھے، اس مسجد کے آس پاس کل 25 یا 30 گھر تھے۔ کتنے گھر تھے؟ اب جب 25-30 گھر، تو رمضان آیا تو سب لوگوں نے ایک ایک دن تقسیم کر لیا کہ امام صاحب کو ایک ایک دن ہم اپنے گھر افطاری دیں گے اور سحری پہنچائیں گے۔ اب وہ آتے رہے، ایک گھر میں امام صاحب تشریف لائے اور کھانا شانا کھایا، چلے گئے۔ اگلا سال پھر آ گیا، لیکن اس گھر کا آدمی پورا سال مسجد میں نماز کے لیے نہیں گیا۔ امام کا صاحب کے ساتھ کوئی نفرت پڑ گئی۔ کیا پڑ گئی؟ اگلا سال آ گیا، دن تقسیم ہو رہے ہیں، ہاں بھائی آج کھانا کون دے گا، آج کھانا کون دے گا، آج کھانا کون دے گا۔ یہ بات طے ہوتے ہوتے اچانک اس آدمی پر بات پہنچی تو اس نے کہا جی کہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ لوگوں نے لان تان کی شرم حیا کر، سال کے بعد باری آئی ہے اب بھی تو کھانا نہیں دیتا۔ اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی میرے گھر بھیج دینا۔ اللہ کی شان کے وہ آ گئے، کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد یہ گھر کا آدمی مولوی صاحب سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں پورا سال مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ کہا نہیں۔ کہا جی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے میرے گھر سے پیسے چوری کیے ہیں۔ کیا چوری کیے ہیں جی؟ پیسے؟ کہا کیسے؟ کہ آپ آئے تھے تو جس جگہ آپ نے کھانا کھایا اس کے ساتھ تکیے پر پیسے پڑے ہوئے تھے، اور جب آپ چلے گئے تو ہمیں پیسے نہیں ملے، تو آپ چونکہ چور ہیں اس لیے آپ کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ امام صاحب کی یکدم آہ نکلی اور رونا شروع کر دیا۔ تو اب یہ آدمی سمجھ گیا، یہ امام صاحب کی منت کی، امام صاحب آپ شرمندہ ہو گئے ہیں، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کہا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تو کسی کو نہیں بتائے گا، یہ کون سا مسئلہ ہے، تو سارے جہان کو بتا، ذرا مجھے یہ اوپر سے اپنا قرآن اٹھا کے دے۔ کیا اٹھا کے دے؟ قرآن۔ جیسے اس نے قرآن اٹھا کے دیا نا، تو قرآن اٹھا کے دیکھا تو یوں قرآن کھولا تو قرآن کے اندر پیسے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تیرے بچے یہاں پھر رہے تھے تو میں نے کہا بچے پیسے ضائع کر دیں گے، میں نے پیسے قرآن میں رکھے، اور تف ہے تم پر کہ تم نے پورا سال یہ اللہ کا قرآن نہیں کھولا۔ وہ تو ایک آدمی تھا نا، ہمارے تو سینکڑوں لوگ ایسے ہیں، اور حالانکہ سال میں 2 دفعہ قرآن مجید ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے، یہ قرآن کا۔ اور قرآن مجید کے عمومی طور پر 4 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں جی؟ پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید پر ایمان رکھے اور یہ کہے کہ یہ اللہ کی حق اور سچ کتاب ہے، یہ اللہ کی حق، اور ہمارا معمول یہ بنے کہ ہم روزانہ کم از کم، اگر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تو کم از کم قرآن کو ایک مرتبہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر اس کو چومنا ضرور چاہیے۔ یہ قرآن کا حق ہے، یہ قرآن کا کیا ہے جی؟ روزانہ قرآن کو دیکھنا، روزانہ قرآن کو پڑھنا۔ اگر آتا ہے، نہیں آتا آدمی پڑھنا سیکھ لے، کیا ہے؟ بڑی عمر کے اندر بھی آدمی قرآن پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا؟ آپ کے بابا جی نور محمد میرے والد صاحب کے بڑے دیرینہ دوست تھے، آخر تک قرآن پڑھتے رہے، نہیں کہ نہیں پڑھتے رہے۔ اور یہ واحد حافظ قرآن ہوتا ہے کہ اگر یہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلا جائے اور اس کے قرآن کا کوئی حصہ رہ جائے،
اللہ قبر میں اس کا قرآن مکمل کروا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا مدرسہ ہے جامعہ نعمانیہ چوکی بھاگٹ، مولوی یاسر صاحب ہر سال ہمارے پاس امتحان لینے کے لیے آتے ہیں۔ کہلے ہمارے پاس 2 بہن بھائی پڑھتے تھے اور بہن دورہ حدیث شریف میں تھی اور موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بہن گر گئی اور بہن کا وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جو انتقال ہوا تو آخر بھائی موجود تھا ساتھ، بڑا ارمان، بڑا روتا رہتا۔ 2-4 دن کے بعد بھائی نے خواب میں دیکھا اور بہن کہہ رہی ہے بھائی آپ پریشان کیوں لگتے ہو؟ کہا میں اس لیے پریشان ہوں، آپ یہ دیکھو دین عقل کا نام نہیں ہے، دین نقل کا نام ہے۔ جو ہمارے اللہ نے ہمیں بتایا آپ اسی پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ آج 14 صدیوں کے بعد کوئی آدمی کہے کہ ہم یہ قرآن پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، کوئی اور قرآن لے آؤ، تو کیا کوئی اور قرآن آ جائے گا؟ قرآن تو وہی ہے۔ آج کوئی بے غیرت یہ کہے کہ یار حضور کی شریعت کو اترے ہوئے 1400 سال ہو گیا، بس کر دیں، اب کوئی نئے دین کی ایجاد کر لیتے ہیں، تو لوگ کہیں گے یہ مرتد ہو چکا ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے۔ ہمارا دین وہی ہے جو آج سے 14 صدیاں پہلے آ رہا ہے اور ہمارے نبی بتا کر گئے۔ بہن کہنے لگی کہ میرے پیارے بھائی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کو مقرر کر دیا ہے، وہ مجھے حدیث کے سبق مکمل کروا رہے ہیں۔ حدیث کے سبق تو اللہ کا نظام ہے، تو ہمارا کام اس قرآن کی ابتدا کرنا، انتہا کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ بڑی عمر والے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہمیں مایوسی لگ گئی ہے کہ بھی میری عمر بڑی ہو گئی ہے، میں کیسے قرآن پڑھوں؟ نہیں، ہر آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں علماء تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ آپ میں سے ایک آدمی کھڑا ہو جائے جس نے 16 جماعتیں پڑھی ہوں اور ایک انگریزی کی کتاب اسے زبانی یاد ہو، پہلی جماعت سے لے کر 16ویں جماعت تک، کوئی آدمی ایسا موجود ہے؟ سائنس کی کتاب کو یاد ہو؟ اور الحمدللہ اس سال وفاق المدارس میں 70,000 بچوں نے وفاق کا امتحان دیا ہے، اور ان کے سینوں میں ہمارے مدرسہ ظہور الاسلام، جہاں ہمارے استاد محترم قاری ضیاء الحسنین صاحب کے بڑے بھائی قاری عزیز الحق صاحب پڑھاتے ہیں، 2 مدینہ کے بچوں نے حفظ کیا، 9 مہینے میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا۔ کتنے دن؟ 9 مہینے۔ اس دن وہ کھانا پکا ہوا تھا تو طالب علم میرے پاس آیا، کہ استاد جی میں نے 6 گھنٹے میں پورا قرآن سنایا اور میری ایک غلطی بھی نہیں آئی، ایک غلطی بھی نہیں آئی۔ میری جیب میں جتنے پیسے تھے نا، کوئی 2-4-5 ہزار روپے، وہ سارے میں نے کہا کتنا خوش نصیب ہے کہ یار تو نے اتنا ماشاءاللہ 6 گھنٹے کے اندر پورا قرآن سنایا اور ایک غلطی نہیں آئی، تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ انہی کے لیے ہے کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اور یہ قرآن کا پڑھنا یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ اور قرآن کو کیسے پڑھا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اپنے دل کے روگ کے ساتھ پڑھو۔ کس کے ساتھ؟ ایک تو الفاظ پڑھتے رہتے ہیں نا، ایک پوری توجہ کرتے رہو۔ اس شب جمعے کو میں مرکز چلا گیا، یہ قرآن ہے نا، قرآن یہ اللہ کا پیغام ہے اپنے بندوں کے نام۔ کیا ہے جی؟ تھک تو نہ ہو گئے؟ میں ذرا میں اوکھا بولنا پیا، پنجابی معذرت آنی گھٹ، یہ بڑا مسئلہ بڑا پٹھانا نہ رہے۔ تو میں اس شب جمعے تے گیا نا مرکز، سرکار صاحب بیمار رہے تھے، میں اثر نے نماز پڑھائی، مشورے سے ہوں، بیان شان شروع ہو گیا، اچانک ایک آیت سامنے آئی، یہ قرآن یہ اللہ کا پیغام ہے، اور ہم نے کبھی اللہ کے اس پیغام، میں دوسرے کلمات میں یہ کہوں کہ یہ اللہ کا خط ہے۔ کیا ہے؟
اور حضرت شیخ نے بڑی تعبیر لکھی ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جیسے تم اپنے محبوب کا خط پڑھ کے لذتیں حاصل کرتے ہو، کاش کہ تم اتنی لذت قرآن کو پڑھ کے حاصل کر لیتے. میں بچہ تھا 85 میں، تیسری چوتھی جماعت میں پڑھ رہا تھا. تو ہمارے آس پاس میں کچھ عورتیں تھیں اور نوجوان آرمی میں بھرتی ہو گئے. کس میں بھرتی ہو گئے؟ ان کے خط آتے تھے تو لوگ پڑھے لکھے کم ہوتے، کئی عورتیں ہمارے گھر آتی اور 2-4 گھنٹے انتظار کرتی رہتی اور میری والدہ سے کہتی کہ وہ تمہارا بیٹا کب آئے گا کہ میرے پترے نہ خط آیا تے ماں خط پڑھ کے سنائے. اور میں مولانا افتخار صاحب نے ممبر تے بہ کے کوئی کمزور گل نہ کر سکنا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب فرمانے بھائی علماء اس گل نہ خیال کرن بھی علماء ممبر نہیں گلہ نہ جواب کل قیامت والے داڑے اللہ نے سامنے بھی دے ہونا. تو میں جس ٹائم انہاں خط سنانے ہونا تو میرے سامنے انہیں عورتاں دھاڑا مار کے رونی پی ہونی ہے. بھئی پتر پہ لکھنا، اماں سے ہنجاں اور ہی نوکری پہ چلنی، اتنے بجے سونے ہیں. تے کئی عورتیں نہیں ہیں کہ بھائی میرے پتر میرے بچے نے نا کتے لکھا ہوا تھلے میں نا تو کہنے ہوں اے نا لکھا ہوا محمد نعمان یا محمد رفاقت یا محمد صداقت. ان 3-4 بچے انواں یاد ہیں جنہوں نے ماما میرے کو آنی ہے خط سننے واسطے. ہنج وقت نام ہے دسے نا انہیں بھی اے نام ہے محمد نعمان. ہنج وقت وہ اپنا خط چینی ہے ہنج اساوت پیار دینی ہے، ہنج اساوت اپنے سینے نہ لینی ہے. تو آنی ہے ہائے میڈا ہوٹا شالا جی نہ روے کہ سونا خط لکھا تو میں اپنے پترے نے نایا بوسا دیتا تو میں نے ہاں ٹھر گیا. وہ بچے کا خط ہے. اور کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ قرآن ہمارے رب کا خط ہے اور اس خط کی بڑی آیتیں ہیں، آپ پڑھ کے سنو. اور جو اس شب جمعے کی بات بلا مبالغہ میں کر رہا ہوں اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ بلا مبالغہ، ایک آیت اچانک میرے سامنے آئی. میں کہتا ہوں اگر اس آیت کو آدمی پڑھتا رہے نا آدمی کو اللہ کی ذات کا تعارف ہوتا رہے. اور میرے استاد محترم نے تو کئی دفعہ یہ باتیں آپ کو سنائیں. اور وہ آیت حضرت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے کہا کہ میرا نبی تو دنیا سے چلا جائے گا، صحابہ اٹھ جائیں گے اور میں تیرے سینے میں لکھ رہا ہوں کہ میرے بندوں سے کہہ دینا کہ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے قرآن یہ خبر سنا دینا اور میرے بندوں کو جا کے بتا دینا کہ تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے. تمہارا رب کتنا معاف کرنے والا ہے. کبھی معافی کے لیے نماز دے دی کہ نماز پڑھو اور ایک نماز اگلی نماز پچھلی نماز کے سارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. کبھی رمضان کے روزے رکھو اور رمضان کے روزے اور رمضان کا مہینہ اور باقی 11 مہینے ان کی مثال آپ سمجھیں تو یہ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کی طرح ہے. حضرت یوسف کے کتنے بھائی تھے؟ 11. اور حضرت یوسف 12ویں، یہ ایک 12واں بھائی اس نے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کروا کے رکھ دیا. فرمایا کبھی میں تمہارے لیے رمضان کا مہینہ لے کر آؤں گا اور رمضان کے مہینے میں ہر روز 1 کروڑ آدمیوں کی میں مغفرت کر دوں گا. کتنے؟ اور 30ویں دن جو 30واں روزہ ہوگا فرمایا 30ویں دن میں 30 کروڑ آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دوں گا. اسے مسلمان اکنے نہیں بھی کورے ہونے نکے نکے تے اسے پچھلی سال نکالے بھائی 29 روزے تو بعد 17ویں تراویح تو پڑھ گئی دیاں تو فساد ڈبو صاحب اعلان کر دیتا بھائی ایک واحد ای بڑی امت واسطے رونے نہیں گل ہے. خدا نہیں قسم پوری دنیا تے 3 ملک ہے
کتنے پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان جڑے ترے ملک چند تک کے روزہ رکھے نے تے چند تک کے عید کرے نے او نعمت اس سال تو پاکستان تو بھی چاہ کی دی گئی۔ رویت ہلال کمیٹی ختم، انہوں نے کہا جی یہ کہڑے ضرورت ہے علماء چند ویکھنے رون، اسے جڑا سعودی عرب والی بھی چاند نہیں دیکھتے۔ میں آپ کو بڑے خطرے کی بات بتاؤں، انہوں نے بھی 10 سال کے کیلنڈر بنا لیے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اپنے کیلنڈر کے اعتبار سے تم روزے رکھتے رہو۔ یہ 3 ملک تھے پورے پاکستان میں، اور اب بدقسمتی سے جس ملک میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ ملک بھی ان کی فہرست سے نکل چکا ہے، 2 ملک رہ گئے۔ اور شعبان کی 10 تاریخ کو فیصلہ ہو گیا تھا کہ جی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جمعے کے دن عید کروا لیں 30 روزے رکھوا کر، اور فلاں دن میں ہم گھڑیاں بدل دی گئی مولانا، یہ ہمارے جتنے الیکٹرک گھڑیاں ہیں ساری گھڑیاں بدل دی گئیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ متذبذب ہو جائیں اور لوگوں کی پریشانیاں بڑھ جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بات میں کیا کر رہا تھا، نبئ عبادی انی انل، رمضان آئے گا تو رمضان اس کے ذریعے سے میں دعا کرو اللہ ہمارا رمضان بھی قبول فرما لے، اور میں حج کرے گا تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ ہمیں میں یہ کہہ رہا تھا وہ پچھلے سال میں سنگی پہ آنا میں تراویاں پڑھا جی 3 روزہ رکھنا ہی ہے، کہنا کہ ساجی ساری عیدی نے چس مک گئی مر کیوں کہ 29 نے عیدی نے اپنا مزہ ہونا تے میں ممبر تے گل سنگیا دسی، اور میں کو سنگیو گل ایوے میں باقی تا اللہ نہ امر جے چلنا ہو سکنا مہنڈی تے مہنڈے ماؤ پیو نی واری اج 3ویں دھاڑے آونی ہویا سڈی واری ہو سکنا اساں تو خوشی ہوئے 3 دھاڑے پورے ہون۔ تو میرے محترم بھائیو یہ قرآن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو اور قرآن پڑھتے ہوئے پھر رویا کرو۔ میں یہ آیت پڑھتا رہتا ہوں نا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ جا کے قرآن میرے بندوں کو بتانا کہ تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، اور بہانے تلاش کرتا رہتا ہے۔ ایسی ایک نیکی اللہ قبول کر لیتے ہیں جس ایک نیکی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیا کرو۔ رونے کی آخری گل بہت خطرناک ہے۔ علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب وچ غالباً لکھا، اس کتاب وچ یا دوئی کتاب وچ تے انہوں کو کہیں پوچھا بھی حضرت جڑا قرآن پڑھنے میں روے بھی نہیں تے رونے نے شکل بھی نہ بنائے او کی کرے؟ علی حجویری رحمت اللہ علیہ لکھا مولانا سفیان صاحب او وقت آپ نے مقدر تے رویا کرے، یعنی جساں قرآن پڑھنا رونا بھی نہ آوے تے رونے نے شکل بھی نہ آوے، شکل بھی نہ بنے، تو فرمایا او اپنے مقدرہ تے روے بھی اساں قرآن نہ تعارف ہی کوئی نہیں، اساں قرآن نہ تعارف ہی کوئی نہیں۔ وقت بھائیو اج نی رات جڑی شب قدر ہے یہ بڑی ہی خوش نہ کئی علماء، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا نا بے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے نے گمان نے کول ہونا کی ہونا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آیت پڑھو نا، سلام تے ون کے 27 حرف پورے ہو گئے نے، تو بعض علماء لکھا اس بنیاد تے 27ویں شب قدر بن گئی، تسی شب قدر ہی بیٹھے ہو۔ لیکن اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بھی شب قدر نے اندر 4 قسم نے لوگ اے جنہاں نے مغفرت نہیں ہونی۔ کتنی؟ ایک فرمایا مشرک نہیں مغفرت نہیں ہونی، مشرک سڑ چ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہے، سارے اللہ نے فضل نال توحید نہ چراغ اپنے سینے نے اندر جلا کے بیٹھے ہوئے ہو، اس اللہ نہ شکر ادا کرو۔ کی کراں جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھنے ہے اللہ میں تھوڑے کو ایمان کامل منگنا اور ایمان کامل تے موت منگنا۔ اس وجہ تو اللہ تعالیٰ کو آدمی اپنے واسطے ایمان ہی منگنا رہے۔ دعا آپ علیہ السلام فرمایا مدمن خمر، شرابی آدمی
کیڑا بندہ کیوں شراب ای فرمایا حرام بھی ہے تے تمام گناہ وانا مجموعہ بھی ہے. ایک دو گلاں میں گل کرنی تو ایک فرمایا آپ کو والدہ ہی آپ نے والدین نہ نافرمان آپ نے جب آپ نے والدین نہ نافرمان ہونا اس نے اللہ تعالیٰ فرمانے اس راتی میں مغفرت نہ کرے نا والدین پورا قرآن اٹھا کے میں ذمہ داری نہ دسے نہ پیا بے جتنے تجھے پڑھ سو نا اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ ادھے نال لقمان پہ آنین کہ بھی اللہ لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم نالے اگی آخ دیتا نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ نال فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ نال دس دیتا نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تے وقت حضور نی گل تا ساریاں گلیں ہی مکا دیتیاں فرمایا جڑا فرش آلے پیوں راضی نہیں کرے نا عرش آلہ رب کدے اس تے راضی نہیں ہونا تے فرش آلی موہ اور ای آپ علیہ السلام قیامت نی علامت دسی وے قیامت نی علامات وچو ایک علامت ہی وے جبریل امین آئے نا آخنے میں یا رسول اللہ متی الساعہ قیامت کدوں ناسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مل مسئول بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ جس کو پوچھا وینا او دسنے پوچھنے آلے تو زیادہ نہیں جاننا کچھ آپ علیہ السلام علامتہ دسیاں علامتہ وچ ایک علامت آپ علیہ السلام ای دسی کہ لو کہ فرمایا کہ ان تلد الامت ربتها کہ ماں یعنی والدہ وہ اپنے آقا پیدا کرے سی اور علماء اس کا مطلب یہ لکھا وہ لوگ اپنی مئو نال نافرمانی آلہ معاملہ کرے سن ٹھیک کرے سن جی اور نوکرانی ہار معاملہ کرے سن اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی ایک بندہ کدے گل بھول وینا تو دو بندے میں کو لاؤ کہ یا رسول اللہ جی آپ علیہ السلام دو صحابیاں بلایا تو دو جلیل القدرن ایک نا نام عمر تے ایک نا نام علی کی نام ہے عمر حضرت عمر اور حضرت علی آپ علیہ السلام فرمایا بھائی آؤ میرے کول اکی جی یا رسول اللہ اکی بھائی ایک میرا امتی آسی اس نا ہوسی اویس کی نا ہوسی اس نے والد نا ہوسی عامر اور وہ قبیلے کر نال تعلق رکھے نہ ہوسی حج کرنے واسطے آسی تے جس وقت تو سڈی اس نال ملاقات ہوئے تو تسے اس نال ملاقات بھی کرائے اور ملاقات کر کے وقت تسے مینڈا سلام بھی اساں پیش کرائے مینڈا ستے میں جگا دے ذرا درود شریف پڑھ گئے رائل تو بھی عباسی کی نہ پیا تو تب ہن چلا لا کے اللہم صلی اللہ علیہ محمد یہ سارا حضرت نہ فیض ہے میں ایمانداری نال اتنی میری طبیعت خراب ہے بھی ماں نہیں امید ہے میں 15-20 منٹ بھی گل کر گئی یہ حضرت نے شفقت ہے انہوں نے فیضان ہے بھی دو چار گلیں پتہ نہیں سو اچھی لگنی بیان کے نہیں سبق میں سنایا نہ سا تے کی نا ہے جی اویس ابن نا قبیلہ کر اکی اواسی تے اساں مینڈا سلام بھی دیوائے تے وقت اساں اکھائے بھی مینڈے نبی نے امت واسطے دعا کر دے گل سمجھائے مینڈے نبی نے امت واسطے حضرت عمر بلا مبالغہ میں ممبر اہل حق نے ممبر تے بیٹھے سے نا 10 سال لگاتار حج تے ون کے اویس ڈوڑے نے رہے بھئی حضور پیغام دے کے گئے اور اویس ان ہے جڑے صرف حضور نی زیارت واسطے نہیں آ سکے اپنی امنی خدمت نی وجہ تو والدہ بڑھی آئی خود انہاں استنجا پیشاب کراونا انہاں کھانا کھواونا انہاں نی خدمت کرنا اور بڑے احسن انداز نال آئی تو 5-7 دن پہلے ایک آدمی میں کو لایا مسجد روڑ لگ پیا ایک پترس آرمی ملازم ہے اور نال بڑی بہترین کوٹھی بنی ہوئی
تے بہت رویا. میں کہا اس نے میں تسلی دیتی ہوں گل تو کرو. کہ جی میں استاد جی طبیعت خراب ہے تے میں پتریں آکھا بھی میری طبیعت خراب ہے تے اس کوئی توجہ نہیں کی تھی. تے میں وقت یہ 4-5 دن پہلے مسجد ابو عبیدہ بن جراح جس نے میں خطیب تے امام ہوں تے وقت آخنا بھئی میں اس کی بیویاں چ آکھا بھی میرے بچے تو آخنا میری طبیعت ماں اندروں گھبراہٹ شروع ہو گئی تے میں بہت اوکھا تے یک دم میرا پتر پہ آنا ہارے لئے کی بھوگ پائی بھی ہونی ہے. میں اسا مسجد ابو عبیدہ بن جراح وچ بہ کے آکھا میں کہا چاچا جی آج تو بعد میں تھوڑا پتر تو زندگی کوئی تکلیف ہوئے کوئی دوائی آنی تو سے میں یک دم میں نے دوئیں ہاتھ نف کے دے چمن لگ پیا کہ بچے پکا. میں کہا ماں تونی جائیداد نے ایک ذرہ نہیں چاہیے روٹی کھاونی روٹی میں نے گھر نہ دروازہ کھڑکا کے کھا گئے علاج نہ مسئلہ میں علاج کرے سا ورنہ بچے بس ماں اللہ کدے توڑ جا پتر دے دیتا تو ماں دنیا دے دکھ کوئی نہیں. یہ اللہ کا احسان ہے. یہ نہیں ماں کی وڈائی نہیں لیکن کتنے لوگ ہیں جے اویس ماؤنی خدمت واسطے حضور نے زیارت نہیں کر سکے لگے آوانا تو صحابی بنانا نہیں آئے تو تابی بنے لیکن صحابی یہ تو قربان کر دیتا نہیں لیکن اپنی ماؤنی خدمت قربان تو حضور حضرت عمر ہی دعا چکرے نہ تو تھوڑی ہے حضور تھوڑی دعائیں کر گئے لیکن نہیں قیامت تک حضور علیہ السلام انہا مامنی قدر جھاٹ لے آلیاں بھی دس نہیں آئی تے لگنگ آلیاں بھی دس نہیں آئی. ماں پیو کوئی معمولی نہیں ماں پیو کوئی معمولی وقت انہا آئے. حضرت عمر نہ کوئی تھوڑا جا انکشاف بھی ہونا پہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی سب تو زیادہ الہام میں نے عمر نے دل تے ہونا کی ہونا. آج کل تو کئی بدتمیز ہیں کلمہ حضور نہ پڑھ کے بدتمیز ہیں. مولانا جوال حسنین صاحب کیا نے کہ انوی رکھاتا تو حضرت عمر نے سنت نے نا 8 رکھاتا پڑھ کے نصفے نے حضرت عمر اور یار جڑا حضور نے زمانے 27 واری زمین تے ابھرے اللہ پورا قرآن بنا کے اتار دے. او عمر اور اس نے تراوی بھی رکھاتا سے کہا یہ عمر سنت عمری نہیں یہ تو کل قیامت آل فرشتے 8 تراوی آلیاں سوٹیاں مرے سن اور اس بنیاد تے مرے سن بھی تد حضرت عمر نے گل ہلکا سمجھا. تو میں اپنی مسجد اعلان کی توا پتہ نہیں تسے کوئی پڑھنے ہو تو ماں معاف کر دے بھائی میں آنا بھی 8 تو پڑھنی ہی نہیں نا کوئی معذور ہے تو 6 پڑھ کے لگا ونجے کوئی معذور ہے تو 12 پڑھ کے لگا ونجے. ای ذہن نہ آوی بھی چلو کدے 8 پڑھ کے ساتھ کدے بھی 8 پڑھنا اس زمانے نے اندر پوری ذمہ داری نہ میں پیانا لوگ اہل بدعت وچوں انہیں شریعت نہ کوئی تعلق ہی نہیں انہوں نے. تو حضرت عمر جلال تے سمجھ آنے پہ ہی بھی اگلے سال پتہ نہیں عمر حج تے آسی یا نہ آسی کھڑے ہو گئے اور میں بھی حاجی شام کے والے حاجی ادھر آ جائیں یمن کے حاجی ادھر آ جائیں عراق کے حاجی ادھر آ جائیں لائنیں لگوا دی. کہا یمن کے حاجی کون ہے تو لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا جی. کہا اچھا یمن میں سے قرن کے لوگ کون ہیں چند آدمی کھڑے ہو گئے اور فرمایا سارے چلے جاؤ قرن کے لوگ میرے پاس آ جائیں. قرن کے لوگوں کو بلایا اور کہا ہاں بھائی آپ قرن کیوں؟ کہا جی حضرت. کہا اچھا کرو کہ آپ میں اویس کون ہے اویس کون ہے. تو ایک بزرگ بولے بھائی اویس میرے بھائی نہ بیٹا میرے کیوں کتھے وے کیوں اس نے کوئی ڈبری ہلی وئی ڈبری تے سیدنا عمر نے کال ہے کہ ڈبری اس نے نہیں ہلی وئی ڈبری اسا نہ پہچاننے آلے نے ہلی وئی اس نے ڈبری ٹھیک ہے کتے کہ جی صبح صبح اٹھ کھن کے لگا ہوئے نا طائف علیہ بلے عرفات علیہ بلے. سیدنا عمر حضرت علی نال گدا کے چل بھائی وجہ عرفات گئے درمیانہ قد کالا رنگ گھنی داڑھی اور
نفل نیت کے اللہ ناراض ہونے آج نہیں گلہ پہ کرے نے اٹھ قریب قریب چلنے پین اور اٹھ بھی بار بار اویس نے چہرے ویکھنے حضرت عمر اور حضرت علی جس ٹائم اتنے ون کے بہ گئے تب بیٹھے بیٹھے ہیں انہیں سلام پھیرا انہیں فرمایا السلام علیکم وعلیکم السلام کہا آپ کا کیا نام ہے کہا اللہ کا بندہ کیا کہا عبداللہ اچھا سارے عبداللہ بیٹھے ہیں اچھا سارے کور بیٹھے ہیں اچھا سارے نہ دو نسوتان ایک تسے جیڑے بیٹھے ہوئے سارے سارے تسے اللہ نے بندے ہو اب وہ کوئی نہیں تے اللہ نے قسم ہے تسے سارے نبیانی اولاد بیٹھے ہوئے ہو کیا نہیں اولاد ہو کوئی ایجا ہاتھ کھڑا کرے جڑے حضرت آدم نے اولاد چو نہیں ایجا ہے آدم کور ہے نہیں خواہ دنیا دے گلے جھلے جھگڑے پہ گئے بھی فلانا نائی بن گیا تے فلانا دھوبی بن گیا تے فلانا موچی بن گیا تے فلانا لکھا بن گیا تے فلانا انصاری بن گیا یہ جھلے جھگڑے بن گئے نسڑے درمیان فلانا کمی بن گیا تے فلانا ملک بن گیا یہ جی کوئی گلہ نہیں اللہ ایک ہی فیصلہ کر دیتا قرآن پڑھو نا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی ساریاں میں نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے وجعلناکم شعوبا وقبائل کچھ میں قبیلے بنا دیتے ہیں تاکہ تساں پہچان حاصل ہو وجے اور ایک دوسرے نہ کم کر سکو باقی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سب تو اچھا تو اوے جڑا اللہ تعالیٰ نے ہاں سب تو زیادہ بہترین تقوی والا آدمی آنے نے کہ عبداللہ تا ساری ہواں او نا دس جڑا نا تو نے ماؤ رکھا کیا رکھا اکے میں نا اویس ہے کیوے حضرت علی یکدم بول پڑے اکے ان امیر المومنین عمر بن خطاب تے ماں لوگ علی المرتضی اخنین یکدم اویس سہم گئے اویس اخنین اکے تسے کیوں آئے ہو میرے کول تجھے ماں دسوا حضرت عمر اور حضرت علی فرمانے بھی ہم حضور کا پیغام لے کر آئے ہیں سبحان اللہ کیا لے کر آئے ہیں کہ کون سا پیغام کہ ہمارے نبی آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور ہمارے نبی نے کہا کہ اویس سے کہنا کہ ہاتھ اٹھا کر میری امت کے لیے دعا کر دے اویس کہنے لگے میں کہا ہاں اس لیے کہ تیری ماں کی خدمت عرش والے کے ہاں اتنی قبول ہو گئی ہے کہ عرش والے نے اپنے نبی سے کہا کہ اپنے جلیل القدر صحابہ کو بھیج کر اویس سے اپنی امت کی مغفرت کی دعا کروا لینا پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اویس آئے گا لوگ جنت میں دھڑا دھڑ داخل ہو رہے ہوں گے اویس کو روک دیا جائے گا رک جاؤ یہاں اویس پریشان ہو جائیں گے ہزاروں پیچھے لائنیں لگ جائیں گی کچھ جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے اویس پوچھے گا اللہ کس گناہ کی بنیاد پہ مجھے روکا ہے اللہ فرمائیں گے اویس کسی گناہ کی وجہ سے نہیں روکا اس لیے روکا ہے کہ پیچھے نظر مار جس کو تو چاہے آج اس کی سفارش کر میں اس کو جنت میں داخل کر دوں حضور نے فرمایا والدین کی خدمت کس کی خدمت آق کو والدین جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس مقدس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی والدین کی خدمت کرنی چاہیے ہمیں کرنی چاہیے ہماری بیویوں کو ہمیں کرنی چاہیے بھائی ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اپنی بچیوں کی تربیت کریں اپنی بچیوں کو یہ کہیں ان سے اب وہ تو جھاٹ لے آلے بیادبی نے سمجھ میں نہ تو نہ گینا چھوٹ ڈھوکے نہیں بندے پرسوں میں گھر بہنا پہ روز نماز پڑھا کہ نوجوان آ گیا بالکل 1-2 منٹ تک گل ختم کرے نے آنا استاد جی شادی کیتی ہوئی جھاٹ لے نے ڈھوکو تو جھاٹ لے آلے ہو یہ کدے بھی گل محسوس نہیں کرنی کرے سو لیکن سبق تک گسو نا کہ کوئی نہ گسو پکی گل ہے ناراض ہو تو میں نہ دسے نا آنا کہ استاد جی جھاٹ لے نے ڈھوکو تو ویا کی توا 96 سال میری ماؤ نی عمر ہے اور اللہ نی قسم ہے آج افطاری تے بھی میں نے ماؤ روٹی آپ پکائی میں نے بیوی ماں آکھا اس کونگری نے روٹی میں کو نہیں پکنی
اسے اپنی بچیاں دی تربیت نہ کرساں تے کدے وساں؟ کدے سوچا اساں اسے اپنے گھر نے اندر بچے نے کی تربیت پہ کرے نے؟ اگر اسے اپنے بچے کی تربیت نہ کرساں تو لوگوں نے دیاں سڑنا لا کے کی معاملے کرے سا۔ اس واسطے محبت اور پیار نے فضا بنی ہے۔ اور چوتھے نمبر تے آپ علیہ السلام فرمایا جڑا دل نے اندر کینہ رکھے نا اس نے بھی اس رات مغفرت نہیں ہونی۔ اللہ تعالیٰ اس رات اسا سارے نے مغفرت فرمائے۔ ان جڑے سے گناہ کرینے رہے ہیں دل ہی دل وچ اسے اللہ کو معافی منگنا۔ کی کر گے نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا بارش منگن تے سارے لوگ گئے تے نبی دعا منگن لگے تے اللہ تعالیٰ حکم بھیجا تے موسیٰ او کھتی انہیں لوڑ میں بارش کوئی نہیں دیونی، میں بارش بالکل اوکھا نہ تھی کہ اللہ میں تو سارا اپنی امت آن کے کھلوتا میں آتا اب ہوں تو بس چکر کہ اے جا گندہ بندہ بیٹھا ہوا توڑی تھی قوم میں جس نے بنیاد تے میں بارش کوئی نہیں دیونی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے ہاتھ جوڑے یار اللہ نے واسطہ نے جڑا کوئی بہت وڈا گناہ گار بیٹھا ہوا نا وہ اٹھ کے لگا ونجے اس نے موجودگی دعا قبول کوئی نہیں ہونی۔ اللہ نشان بھی تھوڑی دیر تو بعد حضرت موسیٰ نے دعائی تو بغیر چھم چھم بارش لمن لگ پئی۔ تو پوچھنے نے کہ اللہ کدی بارش تو بیان ہوگی بندہ کٹ دے نکلا تو کوئی نہیں کہ موسیٰ جڑا تھوڑی دیر پہلے بہت گندا ہے ہن بہت چنگا بن گیا اندر ہی اندر توبہ کر کی تھی۔ موسیٰ پوچھنے نے کہ اللہ اے کیڑا نکلے بھی کوئی نہیں تو دس تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ فرمانے موسیٰ گندا اے تو میں نہیں دسا تے چنگا تھی گیا تو میں دس سکنا۔ اللہ نہ دل و دل تار ملا گے نا تاکہ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے وے اور اگلی زندگی ایسا اچھی نصیب۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے الحبیب نشریات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔